السلام علیکم، آپ کی خدمت میں امام قاسم ساقی آپ کا استقبال کرتا ہے۔ یوٹیوب میں امام قاسم ساقی ٹائپ کر کے حمد نعت منقبت غزل مشاعروں کے علاوہ انگلش گرامر اور لیسنس دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو درس و تدریس کے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ کا امام جماعت ہم اردو سبق ایک نعت کا مخفیہ حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سبق کے اختتام پر سوالات و جوابات، کتاب میں درج سوالات و جوابات لکھ کر لانے کے لیے کہا۔ چند بچے سوالات اور جوابات لکھ کر بھیجے ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اپنے اور غیروں کا کوئی فرق نہیں رکھا، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ سوال 2: مرادیں برلانے سے کیا مراد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، جو بھی آپ کے پاس آتا آپ سے فیض حاصل کرتا اور جانی و مالی امداد حاصل کرتا، اور سب کی مرادیں آپ برلاتے تھے۔ سوال نمبر 3: آپ کن باتوں کو کب اور کیوں درگزر کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے سب کو معاف کیا کرتے تھے اور دشمنوں اور منافقین کے حق میں دعا کیا کرتے تھے اور سب کو معاف کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 4: زیر و زبر کرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: عرب میں جو بھی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کیا اور وحدانیت و عرفانیت کی دعوت دے کر بھائی چارگی کو عام کیا۔ آئیے ہم یونس طیب کی زبانی اس دو بند کو ترنم سے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا لگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، ان نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرمائی اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ پیارے بچوں، پچھلے ویڈیو میں ہم نے مولانا الطاف حسین علی کے نعت کے دو بند کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ ابھی آپ نے یونس طیب کی زبانی چند اشعار ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ان اشعار کا خلاصہ معلوم کرنے سے پہلے ان اشعار میں شامل چند مشکل الفاظ کے معنی معلوم کرتے ہیں۔ مس خام کچی دھات کو کہتے ہیں، کندن سونے کو کہتے ہیں، خرن زمانے کو کہتے ہیں۔
ان الفاظ کے ظاہری اور باطنی معنوں پر دھیان دیجیے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر ہاتھ رکھتے تھے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہو جایا کرتی۔ آپ نے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب میں کئی برسوں سے جہالت چھائی ہوئی تھی، آپ نے ان کی جہالت کو مٹایا، خوف و بدگمانی کو مٹایا، جہالت کو مٹایا۔ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے، لڑکیوں کو، عورتوں کو، غلاموں کو فروخت کرتے تھے، خریدا کرتے تھے، ان کو ستایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انسانیت سکھایا اور ان کی جو جہالت کی کایا تھی یہ کان میں آپ نے پلٹ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، نہ جہالت رہی اور نہ ڈر رہا، نہ خوف رہا۔ ڈر رہا تو صرف اللہ کی ذات سے ڈر رہا اور اللہ کی ذات کی عبادت کی طرف مائل ہوئی۔ چوتھے بند میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، پاک ہے۔ اس بات کی تلقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو دی اور تمام لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ تمام لوگ زبان اور دل سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے اور اسی کی عبادت کرے، اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے اور صرف اس کے سامنے ہی سر جھکائے اور دوسرے کسی پتھر اور بت کو شرک نہ اللہ کے قابل نہ بنائے، شرک و بدعت سے آزاد ہو جائے۔ اس بات کی تلقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ نعت کے دو بند ملاحظہ فرمائے۔ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو، ڈرو تم اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، اڑا ہر پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم۔ آئیے اس نعت کے آخری دو بند کا خلاصہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ پانچویں بند میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرو، اس سے امیدیں وابستہ رکھو، اللہ کی عظمت جانو اور اس کے غضب سے بچو۔
اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت میں زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے، اس کے آگے کسی کو بڑائی حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ بابرکت بنایا، ان کی اب اس سے اس خلاصے سے چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنی چاہیے۔ جب کبھی ہمیں تکلیفیں آئیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور اس کے غضب سے بچنا چاہیے۔ جب ہم لوگ اللہ سے گڑ گڑائیں گے، دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے ہمیں بچا لے گا۔ اور چھٹے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خطے عرب میں ہلے، اسی لیے بتایا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صورت عادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ چھٹے بند میں شاعر کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطے عرب میں ہلچل مچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو شمال، جنوب، مشرق، مغرب یعنی کہ دنیا بھر میں اس کو عام کر کے انقلاب برپا کر دیا۔